ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آن گوئنگ ٹاپک جیسے کہ ایپوفیس ایسٹرائڈ کے بارے میں ڈسکشنز پریڈکشنز کی جا رہی ہیں۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے چیئرمین ایس سومناتھ نے کہا ہے کہ ہندوستانی خلائی ایجنسی ایپوفیس سیارہ کا مطالعہ کرے گی جب یہ 2029 میں زمین کے قریب ترین ہوگا۔ ایس سومناتھ نے کہا ہے کہ اس کی چوڑائی 340 میٹر ہے۔ ناسا اور یورپی خلائی ایجنسیاں بھی اس کا مطالعہ کرے گی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن بھی اس میں شراکت کرے گی۔ ہمارے ہاں زمین کے قریب ایسٹرائڈ 99942 ایپوفیس ہے، جس کا تخمینہ تقریباً ایک آبجیکٹ 335 فیٹ لگایا گیا ہے۔ جب اسے 2004 میں دریافت کیا گیا تو ایپوفیس کو سب سے خطرناک کشیدرگراہ کے طور پر شناخت کیا گیا جو زمین کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن اس کا اثر انداز اس وقت بدل گیا جب ماہرین فلکیات نے ایپوفیس کو ٹریک کیا اور اس کا مدار بہتر پایا۔ مارچ 2021 میں ایک ریڈار مشاہداتی مہم جس نے مدار کے عین تجزیے کے ساتھ مل کر ماہرین فلکیات کو یہ نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت دی کہ کم از کم ایک صدی تک ایپوفیس کے بارے میں ہمارے سیارے پر اثر انداز ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایپوفیس نے تیزی سے ایک ایسے سیارے کے طور پر شہرت حاصل کی جو زمین کے ایک سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ جب ماہرین فلکیات نے پیش گوئی کی کہ یہ 2029 میں غیر آرام دہ طور پر قریب آ جائے گا، ایپوفیس کے اضافی مشاہدات کی بدولت 2029 میں اثر کے خطرات کو بعض میں مسترد کر دیا گیا، جیسا کہ ممکنہ طور پر ممکن تھا۔ 2036 میں ایک اور قریبی نقطہ نظر سے اثرات کا خطرہ ہے۔ جب ایپوفیس نے 5 مارچ 2021 کے آس پاس زمین کا ایک دور دراز پرواز کیا تو ماہرین فلکیات نے انتہائی درستگی کے ساتھ سورج کے گرد اس کے مدار کے تخمینے کو بہتر بنانے کے لیے طاقتور ریڈار مشاہدات کا استعمال کرنے کا موقع لیا، جس سے وہ اعتماد کے ساتھ 2068 میں کسی بھی اثر کے خطرے کو مسترد کرنے کے قابل بنا۔ ناسا کے سینٹر فار نیٹر ارتھ آبجیکٹ اسٹڈیز کے ڈیوڈ فورنیچیو نے کہا ہے کہ 2068 کا اثر اب امکان کے دائرے میں نہیں ہے اور ہمارے حسابات کم از کم اگلے 100 سال تک کوئی اثر خطرہ ظاہر نہیں کرتے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں ناسا کے جیٹ پروپلشن لیبارٹری کے زیر انتظام حالیہ آپٹیکل مشاہدات اور اضافی ریڈار مشاہدات کی مدد سے ایپوفیس کے مدار میں غیر یقینی صورتحال سینکڑوں کلومیٹر سے گھٹ کر محض چند کلومیٹر تک رہ گئی ہے، جبکہ 2029 تک اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ مستقبل کی تحریک لہٰذا اب ہم ایپوفیس کو خطرے کی فہرست سے نکال سکتے ہیں۔ فورنوچیا سینٹری امپیکٹ رسک ٹیبل کا حوالہ دے رہا تھا کہ زیر انتظام ٹیبل ان چند سیاروں پر نظر رکھتا ہے جن کے مدار انہیں زمین کے اتنے قریب لے جاتے ہیں کہ اس کے اثرات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ حالیہ نتائج کے ساتھ رسک ٹیبل میں اب ایپوفیس شامل نہیں ہے۔ آپٹیکل دوربینوں اور زمین پر مبنی ریڈار پر انحصار کرتے ہوئے طویل مدتی خطرات کے جائزوں کو بہتر بنانے کے لیے زمین کے قریب ہر شے کے مدار کی خصوصیات میں مدد کرنے کے لیے ناسا نے پلانٹری ڈیفنس کوآرڈینیشن آفس کی حمایت میں اعلیٰ درستگی والے مداروں کی گنتی کی ہے۔ 2021 میں ایپوفیس کے اعصابات تک پہنچنے کے لیے ماہرین فلکیات نے ایپوفیس کی حرکت کو درست طریقے سے ٹریک کرنے کے لیے برسٹو کیلیفورنیا کے قریب ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے گولڈ اسٹون ڈیپ اسپیس کمیونیکیشن کمپلیکس میں 70 میٹر ریڈیو انٹینا کا استعمال کیا۔ اگرچہ ایپوفیس نے زمین کے ساتھ ایک حالیہ قریبی نقطہ نظر بنایا ہے، ابھی بھی تقریباً 10.6 ملین کلومیٹر دور تھا۔ اس کے باوجود ہم تقریباً 150 میٹر کی درستگی تک اس کے فاصلے کے بارے میں ناقابل یقین حد تک درست معلومات حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ریڈار ٹیم اپنے ڈیٹا کا تجزیہ کرتی رہتی ہے اور وہ کشیدرگراہ کی شکل کے بارے میں مزید جاننے کی توقع رکھتی ہے۔ پچھلے ریڈار مشاہدات نے تجویز کیا ہے کہ ایپوفیس کی شکل بلوبیٹ یا مونگ پھلی جیسی ہے۔ یہ 660 فٹ قدر سے بڑے قریب کے کشیدرگراہ کے درمیان نسبتاً عام شکل ہے۔ 6 میں سے کم از کم 1 کے 2 لاب ہوتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کشیدرگراہ کی گردش کے شرح اور اس کے گرد گھومنے والے محور کے بارے میں
بہتر تفہیم کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، جیسے کہ اس کے گھماؤ کی حالت کہاں جاتی ہے۔ یہ علم انہیں 2029 میں ہمارے سیارے کی کشش کی شکل کے میدان کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ سیارے کی زمین کے ساتھ ہونے والی سمت کا تعین کرنے کے قابل بنائے گا، جو اس گھومنے والی حالت کو تبدیل کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ کشودر گرہ کے زلزلے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ 13 اپریل 2029 کو ایپوفیس ہمارے سیارے کی سطح سے 20,000 میل سے بھی کم فاصلے سے گزرے گا، جو سنکرونس سیٹلائٹس کے فاصلے سے زیادہ۔ 2029 کے اس قریبی نقطہ نظر کے دوران ایپوفیس کسی دوربین یا دوربین کی مدد کے بغیر مشرقی نصف کرہ میں زمین پر مبصرین کو نظر آئے گا۔ ماہرین فلکیات کے لیے ایک بے مثال موقع ہے کہ وہ نظام شمسی کے آثار کا قریب نظارہ حاصل کریں، جو اب صرف ایک سائنسی تجسس ہے اور ہمارے سیارے کے لیے فوری طور پر خطرے نہیں ہے۔ ایپوفیس کی چوڑائی تقریباً 1100 فٹ۔ یہ 13 اپریل 2029 کو ہمارے سیارے کی سطح سے 19,794 میل کے اندر زمین کے قریب سے محفوظ طریقے سے گزرنے کی توقع ہے۔ یہ اس سائز کے ایک کشودر گرہ کے ذریعے زمین کے قریب ترین نقطہ نظر ہوگا جس کے بارے میں سائنسدانوں کو پہلے سے علم تھا۔ اپنے سب سے دور میں ایپوفیس زمین تقریباً 2 فلکیاتی اکائیوں کے فاصلے تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک فلکیاتی اکائی جسے مختصر AU کہا جاتا ہے سورج سے زمین تک کا فاصلہ ہے۔ مدار اور گردش کا مدار زمین کے مدار کو عبور کرتا ہے۔ ایپوفیس 0.9 ایئرز سے ہے۔ یہ ایک زمینی سال بھی کم وقت میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ یہ اس زمین کو عبور کرنے والے کشودر گرہ کے گروپ میں رکھتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جن کا مدار زمین کے اینٹینا AUI-1 مدار کی چوڑائی سے چھوٹا ہے۔ ایپوفیس کو 19 جون 2004 کو ماہرین فلکیات وائی ٹکر، ڈیوڈ تھورنز اور فیبریزیو برنارڈی نے ٹیکسن، ایریزونا منکڑ چوٹی نیشنل ایبزرویٹری میں دریافت کیا تھا۔ تکنیکی اور موسمی مسائل کی وجہ سے وہ صرف 2 دن تک کشودر گرہ کا مشاہدہ کر سکے۔ خوش قسمتی سے آسٹریلیا میں سائڈنگ اسپرنگ ایبزرویٹری کی ایک ٹیم نے اس سال کے آخر میں دوبارہ کشودر گرہ کو دیکھا ہے۔ اس کی دریافت کے بعد سے آپٹیکل اور ریڈار دوربینوں نے ایپوفیس کا سراغ لگانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے اور سائنسدانوں کو یقین ہے کہ وہ اس کے مستقبل کی رفتار کو جانتے ہیں۔ ناسا نے کشودر گرہ کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک خلائی جہاز کو ری ڈائریکٹ کیا ہے۔ ستمبر 2023 میں کشودر گرہ کا بینوں کا نمونہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے مشن کو کامیاب مکمل کرنے کے لیے اسپیکٹرل انٹرپریٹیشن ریسورسز آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ سیکیورٹی ریگولیٹس، جس کو ایکسپلورر اور ایپیکس کا نام دیا گیا تھا، خلائی جہاز کو ایپوفیس کا مطالعہ کرنے کے لیے 2029 کے ارتھ فلائی بائی کے دوران کشودر گرہ بھیجا گیا تھا۔ کشودر گرہ اپنے چھوٹے محور کے گرد گھومتے ہی ڈوبتا ہے، عام طور پر ہر 30 آرز میں ایک بار گھومتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے لمبے محور کے بارے میں آگے پیچھے ایک ہلتی ہوئی حرکت بھی ہوتی ہے، جو کہ مختصر محور کے ڈوبنے سے زیادہ طویل عرصے میں ہوتی ہے۔ تمام سیاروں کی طرح ایپوفیس تقریباً 4.6 بلین ایئرز اگو ہمارے نظام شمسی کی ابتدائی تشکیل سے بچا ہوا ہے۔ اس کی ابتدائی مریخ اور تشریق کے درمیان کشودر گرہ کی پٹی میں ہوئی۔ لاکھوں سالوں میں اس کا مدار بنیادی طور پر تشریح جیسے بڑے سیاروں کی کشش شکل کے اثر سے تبدیل ہوا، تاکہ اب یہ سورج کے گرد زمین کے قریب چکر لگاتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر ایپوفیس کو زمین کے قریب ایک کشودر گرہ کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک مین پلیٹ کے کشودر گرہ کے برخلاف ہے۔ ایپوفیس نے اپنا نام کیسے حاصل کیا؟ لاسٹ پہ ہمارا یہ کویشچن اٹھا ہے۔ تو ایپوفیس کا نام شیطانی سانپ کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے قدیم مصری افسانوں میں برائی اور افراتفری کو ظاہر کیا تھا، جس کو گوڈ آف ڈسٹرکشن بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ جب سیارہ زمین سے ٹکرائے گا یا زمین کے پاس سے گزرے گا تو یہ بھی سبب بن سکتا ہے کسی گریٹ میس ڈسٹرکشن کا۔